کرنے میں ہاں میرے کو تو اقبال نے شعر سنوا بھئی یہ کیا کھنا پہ ہے؟ اقبال نے شعر سنوا کے تشریح کر یہ شعر ہاں جی رحم سنوائے یہ بات کو تھوڑی جی تمہید تے بننی پڑی ہاں بنو یہ تمہید بہت مزہ آندا ہے جی تو پہلی بنے نا تمہید تے بننی سیندے پہ ٹرانسلیٹر سیندے پہ تیرا کام پہ کرے نا ایتھے بولنا بڑا اوکھا ہوندا ہے السلام علیکم میرے معزز سامعین ناظرین، میں عاجز ٹیچر محمد ظفر تھوانل المخاطب ہوں۔ میرے ٹیچر برادر بیٹھے ہیں کمپنی مجلس سے علمی ادبی آخو چاہے کہ سیشن سارے چلنا پہ تو دوست جی سارا سکول سکول لینا تے وہ وقت ایک دوست میں کو خواہش کی تھی بھئی استاد جی اقبال نے شعر سناؤ تو میں فوراً ایک اقبال نے ایک شعر سنا دیتے اردو نے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو وہ دوست میں کو آخر استاد جی شعر کو بھئی تھوڑے جا کھولا ہونے آنا تو میں وہ فوری طور تے میرے ذہن جڑے نکات آنے پہ وہ یہ ہیں کہ بھئی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا کہ بھئی جس نے اپنے آپ کو پہچانا یا جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو ہوں اقبال نہ معاملہ یہ ہے کہ اقبال اصل نا حق نہ متلاشیا وہ جلے مغرب نے سفر کرا ہے تعلیم نے تحصیلات کر رہا ہے تو کو پتہ ہے میں دہراواں کیوں دنیا بھر نہ ادب اقبال پڑھا، جرمن ادب پڑھا، عربک ادب پڑھا، ہندی ادب پڑھا، انگریزی ادب پڑھا، اردو ادب پڑھا، فلسفہ کس سے انگریز نہ چھوڑا، فرانسیسی نہ چھوڑا، جرمن نہ چھوڑا، آسمانی صحیفے انجیل زبور تک جیرے دستر میرا مقصد ہے بھئی یہ گال کہیں تو چھپی ہوئی نہیں کہ اقبال علم نہ دھنیا مغرب تے مشرق نے دوہاں شخصانہ نہیں سیر کیتیا تحصیلات چے اوئی تحصیلات نیاں تمام شکاں اس تے تقریباً اتمام تھی گئیاں تو اس نے باوجود وہ ہنے شعر جاکھنا پہ کہ بھئی اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ تو اسے بے خبری نہ ادراک پہ کرنا ہے، اعتراف پہ کرنا ہے کہ اجے تک میں کوئی معلوم نہیں تھا کہ میں کون ہاں، یہ کائنات کیا ہے میرے اتنے تنی ہوئی اور اگر خدا ہے تو کتھے۔ یہ ترائے سبجیکٹ ہونے ادب عالیہ نے، یہ ترائے سبجیکٹ ہونے ادب فلسفے نے تے انہیں ترائے سبجیکٹ ان مذہب نے، مذہب سا کو حق باطل نہیں تمیز کر کے دیکھ لینا پہ ادب فلسفہ حق نہیں تلاش تے تجسس چرانا ہے، ہر عہد چرانا ہے تے ادب ہے کہ وہ سارے اندر ایک اخلاقی یا آکھو چاہ بھئی ایک حسن پیدا کرنا ہے کائنات انسانیت یہ تہذیب تے ثقافت تے ایٹیکیٹس تے اقدار تے اخلاقیات تے معاشرت تے یہ ساریاں چیزاں ادب نال وابستہ ہیں تے اقبال ہوں اتھے اعتراف پہ کرنا ہے بھئی واللہ قسم پہ چینا ہے کہ بھئی میں انہیں خوش گپی نہ پہ کرنا تمسخر نہ پہ کرنا یہ میں دوستان بھئی میرے کو نہیں پتا کہ میں کون ہاں یعنی ایکچول بیچارہ متحیر ہے یا کم از کم اس کو یہ سوال درپیش ہے کہ یار میں کون ہاں۔ دیکھو نا جی اس کائنات ہوں جیری آمد تے رخصت ہر بندے نے ہکا جائیے ہر کوئی رحم مادر چ باہر آئے ہر کہیں زمینی گود سمنا ہے لیکن اقبال آکھنا ہے میرے کو سمجھ نہیں بھئی میں کون ہاں تو کامن معاملہ تو نہیں نا اقبال نہ یونیک بندہ آئی اقبال تو میرا مقصد ہے بھئی اس شعر چ وہ اعتراف پہ کرنا ہے کہ میرے کو اپنی حیثیت نہ اپنی اتھے کائنات آمد نہ وجود نہ کوئی پتہ نہیں پہ لگنا یہ صبح شام نہیں گردش یہ کائنات یہ انسانیت نے گروہ در گروہ سلسلے یہ اقوام یہ جنگاں ان چیزاں تو بھائی میں اکتا گیا تے اے کاش میں کو پتہ لگیا کہ میں کون ہوں۔ میں اتھی گل کو اس گلو نہ رکے ساں کہ اقبال نہ یہ وہ زمانہ ہے جیلے اقبال اجے حقیقت نے ادراک تک کو نہیں پہنچا۔ ایم اے اردو کر کے نکلا ہے نا جرمنی تے انگلینڈ تو تے قانون تے بیرسٹریاں تے جیڑیاں ڈگریاں کیتیاں انہاں تو بعد جلے والا آیا نا کہ ہر وکیل بن بیٹھا ہے تے پریکٹس کرن لگ گیا چیمبر تے تو اتھے اس پتہ کیڑا شعر رکھا ہے اگر اس کو پتہ لگا ہوا تو بھائی یہ شعر آکھیا کہ وہ سارے سفر جڑے کر رہے ہیں بھائی انہیں لا یعنی کر رہے ہیں مقصد تو ملے ہی کو نہیں وہ ہوں شعر فارسی نہ سنائے جلے وکیل بنا بیٹھا ہے تو شعر آکھنا پہ چیکنم چے چارہ گیرم کہ ز شاخ علم و دانش نہ دمیدہ ہیچ خارے کے با دل نشان مورا
فرمینے پین کہ میں کی کراں کیرا چارہ کار اختیار کراں، اے حکم ہے ٹھیٹ سرے کی ترجمہ کرنا نا پہلے مصرے نا چیکونم چے چارہ گیرم، اس نہ سرے کی ترجمہ تھی نے کی کراں کیرا چارہ کار اختیار کراں کیزے شاخ علم و دانش، کہ علم و دانش نی جیری شاخ ہے مراد ہے کہ عصری علوم نہ جرا اے تناور درخت ہے نا جرے کو سائنس ٹیکنالوجی نے دور نال تساں منسوب پائے کرنے ہو تے روشن خیالی تے مختلف چیزاں تو وہ پہنا ہے بھی جرا یہ عصری علوم نہ ایک پیڑ ہے نا تناور درخت، میں اس نے تنے تو گھن کے نا اس نیا شاخاں اس نے برگ و بار اس نے شگوفے اس نی ہر اس درخت نی پوری میں سیر کی تھی مشاہدہ کیتا ہے اس کو میں ہک ہک اس نہ میں ذرا اس درخت نہ چیک کیتا ہے، لیکن افسوس نال پیانا ہے نہ دمیدہ ہیچ خارے کہ بد دل نشان مورا، لیکن اس پورے درخت تے میں کو ہک کنڈائی کو نہیں ملا، جی کنڈا ملنا تا اقبال کے کروا اے پیر تے ڈانڈا نہیں تھی نا پانی وچ جمع تھیا تو نا وہ اقبال پہنا ہے بھئی میرے سینے تے ڈانڈا تھیا تا ہے دل کو پیاکھنا ہے دل کو بھئی کنڈا جے ہوئے آ اس درخت تے تا میں کھو کے تے سے ڈانڈے نے وچ مارا دل علی تے او پھسیا تے میں کو تشفی تھی ویا تے میں بجھا بھئی حق نہیں کو لے مراد ہے کہ پیانا ہے بھئی یہ موجودہ جرا عصری علوم نا یہ ایک تناور درخت ہے نا یہ انسانیت کو ہر چند کے وسائل دینا پہ دنیاوی لیکن اخروی جڑے ہیں نا نظریاتی چیزاں انہاں تو ظاہر ہے آری واری ہے اقبال نے ایک دوجہ مصری میں کو یاد آ گئے کہ عصر دیگر نیست در افلاک شاں کہ جڑے انگریزاں نے آسمانہ نی گردش لگی کھلوتی ہے نا یہ کو دوجہ زمانہ اتھے تو دوجہ زمانے نا کانسیپٹ ہی کونی اتھے تو تھڑو ہی مٹیریلزم ہے مادیت پرستی بھائی کائنات اندھی مشین ہے پرزے بنے نہیں وینی ہے تے مٹے نہیں وینی تکڑے تھے ہو بھائی پیراں والے نے بے رہے ہیں جیرے نے پیراں نہ ترکھا ہے ملک بیر کمائی ایک لات جرمنی ہو ایک جاپان ہو کاروبار ہو پتہ نہیں کیرے کیرے کارڈ ہیں تے پتہ نہیں کتے تے نیام جائے موت ہو کتے اور مویا پہ ہوئے پتہ ہی نہ ہوئے بھائی کتے تے انسان فرق کیا رہا نظریاتی لائف جے نہ ہوئے مذہب جے نہ ہوئے خدا نہ کانسیپٹ جے نہ ہوئے بعد از مرگ وت اٹھڑ نہ انسان کو اعتقاد جے نہ ہوئے تو ظاہر خان ہوں میں یہ کچھ عرض کرے سا بھئی اقبالیات تے الحمدللہ میرا 25-30 سال وقت صرف تھے ہویا ہے اور میں خود بھی تخلیق کار ہاں میں اقبال نے خراج تے فارسی غزل لکھی ہے علامہ افتخار نقوی صاحب بھی انہاں دیکھ چکے ہیں الفجر انسٹیٹیوٹ نے بانی ماڑی والے انور مسعود صاحب اسلام آباد علی اپریسیٹ کر کے میرے کو لیٹر پایا ہے ڈاکٹر سید محمد اکرم صدر شعبہ اقبالیات اورینٹل کالج اولڈ کیمپس جامعہ پنجاب انہوں نے بھی آج بھی میرے گھر تقریباً 21-22 خطوط پائیں یعنی کہ میں فارسی غزل ایک میرے کو خدا داد ملکہ اللہ پاک عطا کیتا ہے تے اقبالیات تے رومیزم میں اسٹوڈنٹ ہیں سے مکتبے نا اور میری ایک لانگ پیریڈ جیری مطالعاتی لائف ہے وہ وابستہ رہیے اقبال تے رومی نے کلام نال تے اس تو بعد میں دبستان فارسی کو کامنلی پوری گشت کرے نہ رہنا ہوں میں یہ کچھ عرض کرے سا بھئی اقبال نہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے ان اعتراف کرے نہ پہ کہ بھئی یہ ہوں دیکھو نا پہلے زمانے چ اعتراف پہ کرنا کہ میں کو نہیں پتہ کہ میں کون ہاں اور میں مذاق نہ پہ کرنا میں قسم پہ چنا کہ میں کو نہیں پتہ کہ میں کون ہاں یعنی کہ آکھنا یہ چاہنا پہ بھئی میں کامن مین نہ میں یونیک ہاں میں کائنات ہٹ کے سوچے نہ میرے اگو جڑے اشکالات پیدا تھی نے ہر آدمی نے اگو نن تھی نے تحصیلات کر کے آیا تو وقت پہ آنا کنڈا نے ملت رکھوتے تے ہوں میں خاص گل کروں اللہ بھئی کتنے بڑے بڑے اسکالرن فلاسفرن فاضلن حکیمن انگریزن عربن ہندین جرمن کہیں نے کوئی سرنڈر نہیں تھیا اقبال آپ علم نے ایڈا بڑا دھنی آئی کہیں نے کو سرنڈر نہیں تھیا تے مولانا روم نے کو سرنڈر تھیا ہے تے مولانا روم نے کو جلے سرنڈر تھیا ہے نا تے روم کو آکھس بھئی میں تختیاں تے میں تلک میں چٹا کورا ورکاں تے میں تلک میں ایک منہدم زمین حلوائی پئی تے میں تے تخم ریزی کر اے روم نی تخم ریزی تھی اقبال تے اے روم نے قلم نال اس نے چٹے ورکے تے لکھا گیا ہے اقبال ورلڈ چ اقبال بنائے محض روم نی وجہ تو اگر روم کو نہ پڑھنا اقبال روم نے اگر سرنڈر نہ تھی نا میں تے کو پورے وثوق نہ لانا کہ اقبال کو ایک گمنام جہ ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہزاراں آئے تے گئے یہ جو رہے نا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا
یہ اقبال جرا دیدہ بارے نا جرا کائنات نے چمن وچ پیدا تھیا ہے تے اللہ اس کو آکھ دیتی ہے کائنات کو دیکھن تے سمجھونا لی تے اے نایاب تے نابغہ کون ہویا دنیا نا اگر اے روم نے اگو سر نگو نہیں تھی نا تے روم نے اگو جلے سر نگوں تھے تے سوکھا معاملہ اے بھی نہیں ہن اردو نا شعر سنائے وہ تا اتھے تا پیانا نا نم پتہ واللہ کہ کونا ہن جلے سر نگوں تھے تے اس اپنی رنگ روٹی تے سپائی برتی کر کے دس نا تے راستے اے بڑے اوکھے ہن تے وجلے ٹرے تے ترکل چ دھوں نکل گیا تے آکھا سکے اقبال عشق نے میرے سب بل دیے نکال اقبال عشق نے میرے سب بل دیے نکال برسوں سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. اچھا یار ایک آخری بات ہے، جی ہاں ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، دلیر مارے جاتے ہیں، جی ہاں اس میں کیا فرق ہے یا اس کی تشریح کر دیں؟ خان صاحب میں جرا ہوں لٹریچر پڑھنا نا بہت نہیں جو فکر ہے نا، جی ذہین پاگل ہو جاتے ہیں، اور دلیر مارے جاتے ہیں. دلیر مارے جاتے ہیں. خان صاحب ویسے آپ نے جو ریسنٹلی سوال کیا ہے ہر چند کے وہ ریلیٹڈ نہیں ہے ہمارے سبجیکٹ سے، لیکن کامنلی میں آپ کو اتنا کہوں گا کہ پہلے چلو علم کی بات کرتے ہیں، ذہانت کی فطانت کی بات کرتے ہیں، بہادری کو بعد میں لے لیں گے. اب جو لوگ اہل علم ہیں یا ذہین ہیں یا فطین ہیں یا کائنات نے ان کو یہ حصہ بکھرا بدرجاتم مہیا کیا ہے، تو اس کی مینٹیننس کے لیے یا اس کی پروگرس کے لیے دیکھیں نا، پہلی بات تو ہے کہ اس میں آدمی ارتقاء کرے، اس چیز کو مینٹین رکھے تاکہ وہ اگلے مدارج تک پہنچے، یا کم از کم اگر اس کو ارتقائی پروسیس میں آدمی تو مینٹیننس اس کو برقرار رکھنا جو پاس ہے وہ تو ہونا چاہیے. اب مینٹیننس میں بعض اوقات انسان کے اندر اضطرابی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے میں فارسی لٹریچر پڑھتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں کہ فارسی لٹریچر حیات و کائنات کے مسائل پر غور و فکر کا نام ہے. فارسی ادب کوئی تفریح طبع کا سامان نہیں، نہ یہ گل و بلبل کے قصے ہیں، یہ حیات و کائنات کے مسائل پر غور و خوض کا نام ہے. تو یقینی بات ہے کہ اس میں دقیق نکات بھی آ جاتے ہیں فلسفیانہ، اس میں روح جیسے لطیف سبجیکٹ بھی آ جاتے ہیں کہ روح کیا ہے، انسان کا نفس کیا ہے، انسان کا باطن کیا ہے، انسان کا ظاہر کیا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کیا سرائی یہاں سے کر لیں کہ بعض اوقات آپ یقین کریں کہ میری جو ہیجانی کیفیت ہے نا وہ اتنی فشار کو جاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے، کہ میری کوئی رگ پھٹ نہ جائے. اور یقین کریں کہ بعض اوقات تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے پھٹ جائے. بھائی مجھے کیا برا تھا مرنا جو یہ ایک بار ہوتا. بہرحال دوسرا بہادر لوگوں کا ہے، میں اہل علم کو تو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ مطالعے کو فوکس کریں. اب میرے پاس تو واحد سلوشن اور علاج ہوتا ہے کہ جب طبیعت بہت زیادہ ہیجانی کیفیت پیدا کرے، اضطراب پیدا کرے، تو میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں پھر پرشین لٹریچر کی سٹڈی پر. یعنی جہاں میں 4 گھنٹے پڑھ رہا تھا وہاں پھر میں 8 گھنٹے منہمک رہتا ہوں کہ وہ کیتھارسس ہو جائے اور وہ جو گیس میرے اندر جمع ہو رہا ہے وہ ریلیز ہوتا رہے، اور تاکہ وہ علوم جو میرے سینے میں ہیں ان کو زیادہ وہ ڈیمیج نہ کر سکے، یا میں کسی ایسے فیصلے کی طرف نہ نکل سکوں جو میرے لیے یا میرے علمی ادبی سفر کے لیے یا میرے خاندان کے لیے کسی مسائل کا پیش خیمہ بنے. بہادر لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہادری کا عنصر ہے یہ میں نے حضرت مولا علی کی مناقب چونکہ میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں اور شاہ مردان ہیں جناب والا کرام، اور مردانگی شجاعت اور بہادری کا جو حصہ امت کے نوجوانوں کو یا امت کے لوگوں کو فراہم میسر ہوا تو یقینی طور پر مرکز وہی تھا شاہ مردان کا، جہاں اس نے فرزندان اسلام کو جہاں جہاں بھی بہادری اور شجاعت کے کارہائے گراں مایا سر انجام دیے گئے. تو آپ کو پتہ ہے، آپ مسلم میں مسلم، کہ اس کے پیچھے حیدر کرار اور حضرت مولا علی شاہ مردان کی کیا کہتے ہیں کہ انتصاب ہوتا ہے، ایک روحانی فیض ہوتا ہے. میں نے ذوالفقار علی بھٹو کو خراج دیا ہے،
میں نے 7 شعروں کی ایک فارسی غزل لکھی بلاول کے نانے کے لیے، بلاول کے لیے نہیں، بلاول کی امی سے مجھے 50% وہ رغبت تھی جو بھٹو سے 100% تھی۔ بھٹو کے بعد بے نظیر سے میری بہت آج بھی میں اس کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ بھٹو کی بیٹی تھی اور میں ان کو اپنی کیا کہتا ہوں بھتیجی سمجھتا ہوں۔ میں بھٹو کا بالکل فین ہوں جی۔ بھٹو جیسا لیڈر اگر ہم گراؤنڈ پہ چھوڑ دیتے تو میری دانست میں بہرحال اب وہ تو بھٹو کے خراج پہ میں نے 7 شعروں کی غزل لکھی۔ میں جب اس کا آخری مقطع لکھنے لگا تو وہ حضرت مولا علی سے انتساب شدہ ہے، منسوب ہے، دعائیہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے آخری شعر میں درست ہو گئی۔ میں نے بھٹو کو خراج دیا، علی حیدر ذکراری نصیب تو کے بخشندہ، میری خواہش ہے خدا کرے کہ اسی توسط سے میرا یہ فن پارا، آپ اس کو گپ نہ سمجھیں، یہ معاملہ کامن نہ سمجھیں، یقین کریں یہ اسپیشل سبجیکٹ ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں، جو میں آپ تک کنوے کر رہا ہوں، کہ یہ غزل ایسی نہیں ہے کہ آپ اس کو قومی نوعیت کی یا علاقائی سمجھیں، یہ انٹرنیشنل لٹریچر کا جو تقاضا ہے، کسوٹی ہے، اس کے عین مطابق ہے۔ آپ یقین کریں علامہ افتخار نقوی صاحب نے جب غزل پڑھی، مجھے خدا امت سے خارج کرے اگر میں لفظ بھی غلط کہوں، کہ علامہ افتخار صاحب نے اسی وقت کراچی کے پی پی کے کسی بڑے سیاسی قائد کو فون کر دیا اور کہا کہ آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، گھڑی خدا بخش میں مقابر پہ، شہداء کے مقابر پہ آپ نے جو بیش بہا دولت لٹائی ہے، اس میں آپ کی انگوٹھی تو تیار ہو گئی ہے، نگینہ ہمارے پاس ہے۔ آپ نے ڈاکومنٹری دیکھی ہے سر، گھڑی خدا بخش کے مقابر کی شہداء کی جو انہوں نے بنائی ہے نا جی، وہ تاج محل کو آپ دیکھ لیں آگرہ میں، ممتاز محل کے اوپر جو شاہ جہان نے کیا، اور دوسرا اس سے پہلے جو نمونہ ہمارے پاس موجود ہے وہ شیراز شہر میں شیخ سعدی علیہ رحمت کا مقبرہ، ایک بہت بڑا وسیع و عریض سیکٹر جس کا نام ہے سعدیہ، اور اس میں مکاتب، مدارس، باغات، پتہ نہیں کیا کیا ہے، سعدیہ شیراز میں۔ سعدی کو ایرانی، آپ کو پتہ ہے ایرانی قوم زندہ قوم، ایرانی قوم پائندہ قوم، اقبال اور سعدی کو اپنا پیش رو رکھتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں۔ ہم بہت عقل مند ہو گئے نا پاکستانی، تو ہم روشن خیالی کی طرف چل نکلے۔ علامہ افتخار نقوی صاحب نے سیاسی قائد سے کہا کہ جی آپ کی امانت بھٹوازم منشور کی ترجمانی کی ایک انتہائی جاویداں دستاویز، جو میرے ساتھ ٹیچر بیٹھے ہیں ہمارے میاں والی کے، فارسی کے ٹیچر ہیں، ایم اے فارسی ہیں، اور انہوں نے یہ انتہائی خوبصورت 7 شعروں کی غزل فارسی گھڑی خدا بخش کے مقابر میں کتبوں کے لیے تیار کی ہے۔ اس سے زیادہ فارسی کا سکوپ ہے ہی نہیں کہ علمی ادبی حلقوں میں میرا کیا نام ہوگا کہ ظفر استاد نے بھٹوازم کو، آج کم از کم میری روح کو تو تسکین ہو کہ وہاں تو کوئی ایرانی ہے، ترک ہے، عراقی ہے، یا کوئی دوسرا ہے، زائرین جو بھی ہے تو وہ پڑھے کتبے میں، اور جہاں انہوں نے اتنی دولت لٹائی ہے، میرا تو ایک ایک مصرع سونے کے تار سے وہ لکھوائیں گے اگر ان کو ادراک ہو جائے، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ کس کیلیبر کی چیز اس آدمی نے لکھی ہوئی ہے۔ یقین کریں، جی ہاں آپ یقین کریں، مشکل اردو بول ادراک، ظاہرین، جی ایسے ایسے لفظ خان صاحب میرا جو فارسی لٹریچر نال سروکار ہے 12 گھنٹے ڈیلی، الفاظ تو وہ سارے وکیبلری بات والے لکھے گئے نا تھے۔ وہ دسے نا جی، ہوں سرائکی تے آ گئے ہیں، پیٹرن تبدیل سے کیتا تھے اتھو جی، انہاں آکھا جی استاد نال گال کراؤ، میں تے نام سرنا کراچی نا سیاسی قائد، اس جی میری بڑی عزت محبت کدو استاد جی بہت شکریہ استاد صاحب، استاد محترم اگر آپ تشریف لا سکیں، لاڑکانہ نہیں ہوشیار، لاڑکانہ ہے نا، تو موسٹ ویلکم جی، ہم آپ کے لیے تمام اہتمام یہ وہ گل اتھائیں پینڈنگ رہ گئی، مسائل میں اتنا جھکڑویا، یہ گل رہ گئی 4 سال تھی میں عمیر یاد خان صاحب کو اللہ غریق کے رحمت رکھے، گل حمید خان صاحب جلے ٹرے نہ میں تعزیت تے گیا اتھے روکڑی کھیلا نے بنگلے تے اندر بیٹھا نہ خان 200 بندہ بیٹھا تعزیت تے جلے عمیر یاد خان صاحب کو میں ڈٹھا ہے نا کہ بھئی ایک بندہ نال با کے تو کوئی نہ کوئی ایشو بیان کر کے تو بہنا پہ، تو میں گیا تعزیت کی تھی تو میں خان کو آکھا ہے مکان
خان صاحب بھائی میرے کو نا موقع تو نہیں، میں گل امید خان صاحب نے تعزیت ہے، اللہ انہاں کری کہ رحمت رکھے. وہ میاں علی نے نہ صرف سیاسی شخصیت ہیں بلکہ علمیت بھی شخصیت بھی ہیں، اور میں بینگ ٹیچر انہوں نے علمیت بھی بہاف تے آیا. بہت مہربانی سر میری، میں ریاض خان کو اللہ جنت رہے، بڑی میری مطلب میں نال بوڑھے تے بیٹھا تے اگو بندے بیٹھے ہیں دوسرے، وہ میں اٹھنا تے ایک اور بندہ آ بیٹھا اس ارون پہ. تے خان صاحب میری عرض ہے کہ میرے کو ایک فن پارا بھٹوازم نے منشور تے لکھو ہے تے قمر زمان قاہرہ وزیر اطلاعات ہے تے اس نے میں کوئی ٹی وی تے خبریں ڈٹھا ہے بھی یہ یار کہنے غالب تے اقبال نے شعر پڑھنا ہے چا اتنے کالا باغ آئے ہی یہ نہیں پتہ لگا، ملے ہیں اسود خان جلے نہیں ہویا اچھا یہ نہیں پتہ اتنے لگا آیا بیٹھا ہے خان نہیں پتہ لگا. اصل جلے جنازہ تھی نا پیاس میں پر دریا کنارے بیٹھا میں نہیں ہے اوتھے میں وتیرے پکا بانا مطلب تو گلانی صاحب پڑھا ہے پیر میں کون آیا ہیلی کاپٹر اڑین میں دریا کنارے ڈٹے نہیں جنازہ پڑھیا تے ہیلی کاپٹر اڑین نا یاد ہے میں دریا کنارے تے اپنے وجدان وجدان وچ بیٹھا میں اوتھے فارسی پڑھنا مطلب وہی دل رکھ شاعر لوگ ہمیشہ تنہا جی ہاں وہ میں یہ ڈٹھا ہیلی کاپٹر اڑین میں نہیں کیتا وہ تے ہیلی کاپٹر ہی ہوتا ہے وہ میں کہ ڈیرہ غازی خان ہے باندھا ہی اسے رہنے ہاں وہ سارے میں چاہتا کہ میں تو شوق ہی کوئی لیکن جی اپنی دنیا ہی رہن والے ہونے نا وہ بشامہ دے کہہ لینا دے سر جی میں دیگر تو شام تک پکا 30 سال تو اتھا ہی ہونا کہیں تساں آوڑ سنو پہلے سانو مینوں دریا دا بڑا شوق ہے تساں کہنے وقت موسٹ شور ختم ہوندا ہے چپ چڑا میں نا تھا کو میں ایسی جگہیں ٹائم ہوندا ہے 1 گھنٹہ ظفر خان ڈاکٹر قیوب دا ظفر خان بھائی تو ہی کریا تے کو بھائی ہے تے تیرا ضلع کو میں دلی نہ تھا نا کاش حقیقت ہے تو امیر ہوندا نا تو کتھے پہنچ گیا ہوگا نا امیر ہے نا لیکن وہ دل دی قدر اتنا دنیا تے نہ کرے میں ٹاپک نا اس کو اسی بند کر کو رہا ہوں ہاں دل دا بادشاہ ہے تے لفظاں دا اچھا بادشاہ ہے